اپنے انداز میں اپنی شاعری پیش کر رہے تھے۔ موج ہوا کا لکھنے والا پیروں کی زنجیر لکھے، موج ہوا کا لکھنے والا پیروں کی زنجیر لکھے، بات وہی ہے ایک غزل کی، میں لکھوں یا میر لکھے۔ میں نے خواب جو دیکھے ان کو میں لکھ لکھ کر ہار گیا، اب میرے بعد کا لکھنے والا خوابوں کی تعبیر لکھے۔ پرانی نسل کچھ وراثت چھوڑ جاتی ہے، نئی نسل اس وراثت سے اپنا چراغ جلاتی ہے اور اس چراغ کی روشنی میں اگلی نسل کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ آئیے مشاعرے کا آغاز نعت پاک سے جناب فاروق دلکش نے کیا تھا، آئیے ان کی آواز و انداز میں کتنی دلکشی ہے اب غزل میں اسے دیکھیے۔ میں جناب فاروق دلکش سے گزارش کر رہا ہوں، مئو نعت بھنجن کے صنعتی سرزمین کی نمائندگی کرنے کے لیے بمبئی تک وہ آئے ہیں، ضرور انہیں توجہ سے سنیے۔ فاروق دلکش۔ کیا وہ بھی شاید میں 5 منٹ نہیں کہوں گا، آپ ان سے کہیں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم منا بھائی کا اور سنجے دینا پاٹل صاحب کا، نواب ملک صاحب کا، میرے محترم ہے الطاف ضیاء صاحب جن کے توسط سے، منا بھائی کے توسط سے میری حاضری ہوئی۔ میں بہت ہی دل سے ان کا شکر گزار ہوں۔ بغیر کسی تمہید کے میں یہاں سے غزل کا ایک مطلع پڑھتا ہوں، چند شعر پڑھتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی نظم کے لیے میں 2 شعر پڑھتا ہوں غزل کا، حاضر کرتا ہوں۔ کیا تم نے پتھر کو پگھلتے دیکھا ہے؟ مطلع پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کیا تم نے پتھر کو پگھلتے دیکھا ہے؟ 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 ہم نے ان کو آنکھیں ملتے دیکھا ہے، ہم نے ان کو آنکھیں ملتے دیکھا ہے۔ ان پہ بھروسہ کیسے کرے جن کو ہم نے، ان پہ بھروسہ کیسے کرے جن کو ہم نے، ان پہ بھروسہ کیسے کرے جن کو ہم نے، ان پہ بھروسہ کیسے کرے جن کو ہم نے۔ بات بات پہ بات بدلتے دیکھا ہے، واہ 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 واہ، بدلتے دیکھا ہے۔ ہم نے ان کو آنکھیں ملتے دیکھا ہے۔ اور یہ شعر پڑھتا ہوں، اگر سچ کہنے کی کوشش کی ہے تو آپ کی بھرپور دعائیں ملنی چاہیے۔ پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد عنایت۔ کچھ لوگوں کے گھر میں اجالے کی خاطر، 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 ہم نے اپنے شہر کو جلتے دیکھا ہے۔ بہت سلیقے سے جلتے دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں کے گھر میں اجالے کی خاطر، کچھ لوگوں کے گھر میں اجالے کی خاطر، ہم نے اپنے شہر کو جلتے دیکھا ہے۔ اور غزل کا آخری شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہم نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، ہم نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے،
ہم نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، ہم نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، گھٹنوں کے بل جن کو چلتے دیکھا ہے۔ بہت اچھے بھائی، فاروق دلکش زندہ باد، کیا کہنے، بڑی گہرائی ہے، بڑی گہرائی ہے، بڑی سوچ ہے، زندہ باد، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ گھٹنوں کے بل جن کو چلتے دیکھا ہے، ہم نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، ہم نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، ہم نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، گھٹنوں کے بل جن کو چلتے دیکھا ہے، گھٹنوں کے بل جن کو چلتے دیکھا ہے۔ مقطع کا شعر بھی پڑھتا ہوں، ملازم میں، کیا کہنے، جانے کیسا روگ لگا ہے دلکش کو، 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 اس کو ویرانوں میں ٹہلتے دیکھا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، اس کو ویرانوں میں ٹہلتے دیکھا ہے۔ بہت شکریہ حاضرین، میں نے کہا تھا چند سے، میں نے پورا کلام پڑھ دیا، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی دعائیں ملی۔ میں یہاں سے ایک چھوٹی سی نظم میں پڑھتا ہوں۔ میرے محترم نقیب ہندوستان انور جلال پوری صاحب اور محترم ماجد دیوبندی صاحب، ندیم نیّر صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان کی دعائیں لیتے ہوئے، میرے بڑے بھائی ہیں دل خیر آبادی صاحب، ایوب وفا صاحب، میں مطلب پڑھتا ہوں یہاں سے۔ اگر میں نے کچھ کوشش کی ہے سچ کہنے کی تو آپ کی بھرپور دعائیں ملنی چاہیے، میں پڑھتا ہوں۔ ہم مرد مجاہد کا انداز نرالا ہے، ایثار کی دنیا میں کردار دوبالا ہے، کردار دوبالا ہے، کردار دوبالا ہے، ہم مرد مجاہد کا انداز نرالا ہے، ایثار کی دنیا میں کردار دوبالا ہے۔ اگلی صف میں میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے حوالے سے میں بند پڑھتا ہوں، لہذا فرما لیں۔ ہم اپنے بزرگوں کو، ہم اپنے بزرگوں کو فنکار سمجھتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کو فنکار سمجھتے ہیں، تلوار سے بڑھ کر ہم معیار سمجھتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کو فنکار سمجھتے ہیں، تلوار سے بڑھ کر ہم معیار سمجھتے ہیں، میدان میں منافق کو بیکار سمجھتے ہیں، میدان میں منافق کو بیکار سمجھتے ہیں، ناکامی مقصد کو ہم ہار سمجھتے ہیں، ہم مرد مجاہد کا انداز نرالا ہے، ایثار کی دنیا میں کردار دوبالا ہے۔ اور یہ بند پڑھتا ہوں، بابری مسجد کے حوالے سے پڑھتا ہوں، یہ بند ملازم فرما لیں، کہیں سے بات اگر اچھی لگے، سچی لگے تو آپ کی بھرپور دعائیں ملنی چاہیے، ملازم فرما لیں۔ ایمان فروشوں سے، ایمان فروشوں سے اپنا نہیں یارانہ، اب خیر منا اپنی اے ناظم بت خانہ،
ایمان فروشوں سے اپنا نہیں یارانہ، اب خیر منا اپنی اے ناظم بت خانہ، تعمیر کریں گے کل ہم پھر وہ خدا خانہ، تعمیر کریں گے کل ہم پھر وہ خدا خانہ، اس کے لیے سر چاہے دینا پڑ نذرانہ، ہم مرد مجاہد کا انداز بہت شکریہ، بہت اچھے بھائی. میں پڑھتا ہوں. ایثار کی دنیا میں کردار دو بالا ہے. بہت بہت شکریہ. میں پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. ایمان فروشوں سے ایمان فروشوں سے اپنا نہیں یارانہ، اب خیر منا اپنی اے ناظم بت خانہ، تعمیر کریں گے کل ہم پھر وہ خدا خانہ، تعمیر کریں گے کل ہم پھر وہ خدا خانہ، اس کے لیے سر چاہے دینا پڑ نذرانہ، ہم مرد مجاہد کا انداز نرالا ہے، ایثار کی دنیا میں کردار دو بالا ہے. اور یہ بھی بن پڑھتا ہوں، بات اگر یہ بھی سچ ہو، ابھی آپ نے فیصلہ سنا آستھا بابری مسجد کے حوالے سے، یہ بھی میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں. آپ کی بھرپور دعائیں ملنی چاہیے. میں پڑھتا ہوں. تقدیر بدل دیں گے، تقدیر بدل دیں گے، تدبیر بدل دیں گے، تقدیر بدل دیں گے، تدبیر بدل دیں گے، قانون عدالت کی تحریر بدل دیں گے، تقدیر بدل دیں گے، تدبیر بدل دیں گے، قانون عدالت کی تحریر بدل دیں گے، سچائی نہیں جس میں تقدیر بدل دیں گے، تدبیر بدل دیں گے، قانون عدالت کی تحریر بدل دیں گے، جی سے نہ کٹے گردن شمشیر بدل دیں گے، جی سے نہ کٹے گردن شمشیر بدل دیں گے، سچائی نہیں جس میں تصویر بدل دیں گے، ہم مرد مجاہد کا انداز نرالا ہے، ایثار کی دنیا میں کردار دو بالا ہے. آخری بند پڑھتا ہوں. آزادی میں سب سے اہم رول کس کا رہا ہے؟ آپ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ میرے محترم ندیم نیئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کی دعائیں لیتے ہوئے آخری بند پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرما لیں. ہم دیش کے واسی ہیں، ہم دیش کے واسی ہیں، کہتے ہیں محبت سے، رہتے ہیں رہیں گے ہم اس ملک میں عزت سے، ہم دیش کے واسی ہیں، کہتے ہیں محبت سے، رہتے ہیں رہیں گے ہم اس ملک میں عزت سے، غداری نہیں کرتے کہہ دو یہ حکومت سے، غداری نہیں کرتے کہہ دو یہ حکومت سے، ہم نے ہی نکالا ہے انگریز کو بھارت سے. بہت اچھے بھائی فاروق دلکر صاحب، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، بہت اچھے. دوستوں پھر اپنے دو ایک لوگوں کو نہ سن سکیں، اگر بعد میں وقت رہا تو ہم انہیں پھر سنوا دیں گے. نہیں آپ گھبرائیں نہیں، آپ اطمینان رکھیے. دیکھیے آئیے سنا دیجیے صاحب. بہت شکریہ حاضرین. جی شکریہ بھائی. حکم ہوا ہے میرے بھائی شاداب بھائی کا اور دل بھائی کا، الطاف صاحب کا.
हाशिम भाई हैं। एक छोटी सी नज़्म है, मैं पढ़ता हूँ, एक दो बंद पढ़ता हूँ, मुलाज़म वाले। इरशाद इनायत। देता है कुरान गवाही, वालुम, देता है कुरान गवाही, सबका पालनहार इलाही। कुरान के हर लफ्ज को दिल में आओ उतारा जाए, सच्चे दिल से हाथ उठाकर रब को पुकारा जाए, रब को पुकारा जाए। देता है कुरान गवाही, सबका पालनहार इलाही। कुरान के हर लफ्ज को दिल में आओ उतारा जाए, आओ उतारा जाए। और नज़्म का पहला बंद। इरशाद। मस्जिद से घबराते क्यों हो, सजदों से कतराते क्यों हो, मस्जिद से घबराते क्यों हो, सजदों से कतराते क्यों हो। बात आती है जब मोमिन की, खुद मोमिन कहलाते क्यों हो। मस्जिद से घबराते क्यों हो, सजदों से राते क्यों हो। बात आती है जब मोमिन की, खुद मोमिन कहलाते क्यों हो। आओ मिलजुल कर ईमान सवारा जाए, सच्चे दिल से हाथ उठाकर रब को पुकारा जाए। दुनियादारी छोड़ो यारो, रब से रिश्ता जोड़ो यारो। दुनियादारी छोड़ो यारो, रब से रिश्ता जोड़ो यारो। मत जाओ तुम जानिब दोज़ख, सूए जना रुख मोड़ो यारो। करके वजू अब जिक्र खुदा में वक्त गुजारा जाए, सच्चे दिल से हाथ उठाकर रब को पुकारा जाए। और मक्ते का बंद पढ़ता हूँ, जरूर से आप आमीन कह दीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ, मुलाज़म फरमाए। मैं तो हूँ मसरूर मिलेगी, एक जन्नत पुर नूर मिलेगी। मैं तो हूँ मसरूर मिलेगी, एक जन्नत पुर नूर मिलेगी। हो जा तू पाबंद तहज्जुद, दिलकश तुझको हूर मिलेगी। कैसे मिलेगी, शर्त है। आखिरी मिसरे पे आपकी दुआएं चाहता हूँ, पढ़ता हूँ, मुलाज़म मैं तो हूँ मसरूर मिलेगी, एक जन्नत पुर नूर मिलेगी। हो जा तू पाबंद तहज्जुद, दिलकश तुझको हूर मिलेगी। लेकिन जब तक दम में दम है, नफ्स को मारा जाए, सच्चे दिल से हाथ उठाकर रब को पुकारा जाए, रब को पुकार। बहुत अच्छे फारूक दिलकश साहब।